اور جوابی کارروائیوں کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں وہاں حملے کیے گئے ہیں اور ان میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جسے امریکی افواج بھی استعمال کرتی ہیں، جبکہ قطر میں امریکی العدید ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ بحرین میں واقع ایک امریکی ڈرون ڈپو اور AI سینٹر کو حملے میں تباہ کیا گیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایرانی حمایت یافتہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے رواں ہفتے سعودی عرب پر کیے گئے حملوں سے پاکستان میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، اور پاکستان نے ایران پر یہ واضح کر دیا ہے کہ سعودی عرب ہماری سرخ لکیر ہے، اس پر ہونے والا کوئی بھی حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر مزید حملے کیے تو جنگ کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ امریکی بحری بیڑے اس وقت ہمارے ریڈار پر ہیں اور کسی بھی وقت نشانہ بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج نے صرف فوجی اہداف جن میں عسکری لاجسٹکس اور انفراسٹرکچر شامل ہے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں زیادہ تر شہری جہازوں کو نشانہ بنایا اور ایسے ہمسایہ ممالک پر بھی حملے کیے ہیں جن کا اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سینٹ کام کو وہ ہدایت دی ہے کہ ایران کے حملے کرنے کی صلاحیت کو محدود کیا جائے اور ایرانی حکومت کو اس کے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ گزشتہ روز جنگی صورتحال کے باوجود وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اور سفارتی رابطے وہ اب بھی موجود ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان کی سابق سینئر سفارتکار ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سوال مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت۔ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ اسکیلیشن وہ بہت غیر معمولی ہے، دونوں اطراف سے ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ قاسم غریب آبادی کا بھی بیان ہے، پھر اس سے پہلے صدر ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ مفاہمتی یادداشت وہ ختم ہو چکی ہے۔ کیا واقعی اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ جو مفاہمتی یادداشت تھی یا جو مفاہمتی پروسیس تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے؟ میرا خیال ہے جو MOU ہے وہ تو آلموسٹ کولیپس کر گئی ہے۔ سیز فائر کا تو دیکھیں کیا ہو گیا ہے حشر۔ ظاہر ہے اگر دونوں ملک جو ہیں، بلکہ امریکہ کی طرف سے جس قسم کے حملے ہو رہے ہیں پچھلے 7 راتوں سے، تو سیز فائر پھر وہ کدھر گیا؟ پھر ظاہر ہے ایران کی جوابی کارروائی بھی ہو رہی ہے آن US bases and installations in several Gulf and Arab countries۔ تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے جو سپیس ہے ڈپلومیسی کے لیے وہ بہت ہی نیرو ہو گئی ہے، اور اس وقت لگتا یہ ہے کہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ پہ یہ سچویشن آ گئی ہے جس سے کہ آل آؤٹ وار کی طرف بھی دونوں ملک جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو دائرہ کار ہے خاص طور پر ایران کی طرف سے اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت پھیل چکا ہے۔ وہ ٹارگٹس بھی ہیں جہاں پر پہلے فوکس نہیں تھا، جو اہداف کی فہرست میں شامل نہیں تھے۔ قطر ہے، شام ہے، سعودی عرب کے حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں۔ یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیں اگر امریکہ حملے کرتا ہے 7 راتوں 7 days 7 nights ایران پہ، اور وہ سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرتا ہے، بریجز اور ڈیسیلینائزیشن واٹر پلانٹ، جس سے کہ 10,000 ایرانین سٹیزن جو ہیں ان کے پاس اس وقت پانی نہیں ہے، تو ایران کیا کرے گا؟ نہ ریٹیلیٹ کرے، ظاہر کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ تاکہ اٹ ول ریز دا کاسٹس فار دی امریکنز اینڈ فار دیز گلف اسٹیٹس۔ آخر ان گلف اسٹیٹس نے بیسز رکھے ہوئے ہیں نا، اگر ان بیسز سے حملے ہوتے ہیں ایران پہ تو وہ کیا توقع کی جائے کہ ایران کچھ نہ کرے گا، پھر وہ اور کر رہا ہے۔ یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ اس سے ظاہر ہے پھر جنگ پھیلتی جاتی ہے اور پھیل رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے ایران نے اب کنکلوڈ کر لیا ہے کہ امریکہ بالکل سنگین نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، نہ ہی تھا MOU پہ عمل کرنے کے لیے، اور اس لیے میرا خیال ہے ان کی کیلکولیشن اب یہ ہے کہ ملٹری ایسکیلیشن سے ہی ایران جو ہے وہ امریکہ کو فورس کر سکتا ہے، پریشر ڈال سکتا ہے کہ وہ پھر ایسی اگریمنٹ کی طرف واپس آئیں جس پہ کہ واقعی وہ سیریس ہوں۔
رائٹ. اور سفارتکاری ساری صورتحال میں آپ کتنا بڑا چیلنج دیکھتی ہیں، خاص طور پر میڈیٹرز کا جو رول ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بہت نیرو ہو گئی ہے، کر سکتے ہیں میڈیٹرز اس سچویشن میں اگر دونوں فریق جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں اس وقت ہے ایسکلیٹ کرنا تاکہ دوسرے پہ وہ حاوی ہو جائیں، تو ناٹ مچ دیٹ میڈیٹرز کین ڈو. اور پھر یہ کہ جو آپ دیکھ رہے تھے پہلے گزشتہ چند ہفتوں میں جس قسم کی کلوز کوآرڈینیشن تھی بٹوین میڈیٹنگ کنٹریز، وہ اب نہیں ہے. قطر کچھ کر رہا ہے، ایجپٹ کچھ کر رہا ہے، پاکستان الگ ہے. سو وی آر لوکنگ ایٹ اے فریگمنٹیشن آف دی میڈیشن ایفرٹ ایز ویل. اور جو مین مقصد ہے ان 7 دن ہو گئے ہیں ان حملوں کا، وہ تو یہ ہے کہ ایران کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ابنائے ہرمز پر اپنا جو موقف ہے اس میں لچک پیدا کرے یا اس سے دستبردار ہو جائے. وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایران کے پاس ایک اسٹریٹجک ایسٹ اور لیوریج ہے which it will not give up. وہ نہیں اس کو گیو اپ کریں گے. کیوں گیو اپ کریں ہم؟ اس لیے کہ وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے ان کی ڈیفنس اور پروٹیکشن بن گئی ہے، جس سے کہ وہ پریشر ڈال سکتے ہیں امریکہ پہ اور باقی گلف کنٹریز پہ اور گلوبل اکانومی پہ. سو یہ دیکھیں، یہ تو پھر امریکہ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ جنگ انہوں نے مسلط کی جس کی وجہ سے ایران کے پاس یہ اسٹریٹجک لیوریج آئی. جنگ سے پہلے تو ایران کے پاس نہیں تھی. تو اب آپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں the law of unintended consequences. اگر آپ جنگ کر کے دوسری سائڈ کو ایک ایڈوانٹیج دے دیتے ہیں تو پھر صورتحال جیسے ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر دیکھیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں جو نقطہ 5 ہے جس سے کہ ساری اس وقت جو ٹریگر تھا اس ایسکلیشن کا وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، وہ خاصا ایمبیگوس ہے 0.5. لیکن 0.5 میں یہ بھی ہے کہ یہ ایران کو ذمہ داری دی گئی تھی انڈر دیٹ کہ ایران ول میک ارینجمنٹس فار دا سیف پیسج آف اینڈ نیویگیشن آف شپس اینڈ ویسلز. جب امریکہ نے کوشش کی اس ذمہ داری کو کمزور کرنے کی، ایک اور راستہ نکالنے کی، جس سے کہ انہوں نے کہا جی گلف عمان کے کوسٹ کے قریب سے ویسلز کو نکالا جائے، تو ایران نے سوچا اور کہا کہ یہ تو آپ چیٹ کر رہے ہیں، آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں MOU کی. اور وہیں سے پھر یہ سارا قصہ شروع ہوتا ہے جو کرنٹ ایسکلیشن کا دور ہے. سو وی آر ہیو انٹرڈ اے ویری ڈینجرس، آپ کہہ لیجیے ڈینجرس فیز ان دا فائٹنگ. ٹھیک. اب خدشہ یہ ہے کہ آل آؤٹ وار کی طرف بھی یہ دونوں ملک جا سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود تھی اور بات کر رہی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان اس صورتحال پر. ایک بریک، واپس آ رہا ہوں اس بریک.